جناب چیئرمین، یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ کچھ دن پہلے انارکلی کے اندر یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے چند دن اس سے پہلے یہ واقعہ یہاں پہ اسلام آباد میں بھی ہوا، اور منسٹر صاحب نے اناؤنس بھی کیا کہ یہ ٹیررزم کا واقعہ ہے، اور آج یہ بات اخبارات میں بھی شائع ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر نے ریڈ الرٹ جو ہے وہ ملک میں کر دی ہے، اور تمام سیکیورٹی ایجنسیز اور افواج پاکستان کو جو آئندہ دنوں میں آنے والی تھریٹ ہے اس سے آگاہ کیا ہے۔ جناب چیئرمین، بات کچھ بنیادی سی ہے، اور اس کا اشارہ اب مجھ سے پہلے جو فاضل سینیٹر نے بات کی انہوں نے کچھ اشارہ اس کی طرف کیا۔ شیخ صاحب یا دی انٹیریئر منسٹر، I should not say Sheikh Saab, but the interior minister, Mr. Chairman, can take all the steps that he wants، لیکن یہ واقعات جو ہیں وہ انفارچونیٹلی چلتے چلے جائیں گے، اور یہ واقعات اس لیے چلتے چلے جائیں گے کہ جب تک پارلیمان اور یہ قوم اور پاکستان کی ریاست اس بات کا تجزیہ نہیں کریں گے کہ در حقیقت ان واقعات کے پیچھے وہ کون سے عوامل ہیں اور ان عوامل کو کس طرح دور کیا جائے، اس وقت تک جناب چیئرمین یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جناب چیئرمین، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستان کی ریاست نے رائٹ ونگ کی پارٹیز کو اور ملیٹنٹ گروپس کو ان فردرنس آف دیئر انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پولیٹیکل ایجنڈا سپورٹ کیا، اور جناب چیئرمین اس کے نتیجے میں انہوں نے اس ملک کے اندر جو ملٹی لنگول اینڈ ایتھنک کمپلیکشن پاکستان کا تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی with a strong dose of religion۔ جناب چیئرمین، it countered the democratic and nationalist movements by giving patronage to extreme right-wing forces. It countered linguistic and cultural diversity through an imported Arab culture. And as a consequence, Janab Chairman, پاکستان آج دن تک اپنی سمت کو جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب چیئرمین، ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو صدارتی نظام آیا اور اس صدارتی نظام کے تحت جو صدر مقرر کیے گئے ان میں سے ایک صدر نے، ایوب خان نے، امریکہ کو بڑا بیئر پشاور کے اندر بیس دی۔ پاکستان نے سیٹو اور سینٹو کو جوائن کیا۔ دوسرا صدر جناب چیئرمین ضیاء الحق نے افغان جہاد کا انیشیٹ کیا، اور اس کی کانسیکوینس کے نتیجے میں جناب چیئرمین پاکستان میں کلیشنکوف، ڈرگ اور ٹیررزم کے کلچر نے اپنا پنپا یہاں پہ۔ اس کے علاوہ جناب چیئرمین جو تیسرا پریزیڈنٹ تھا مشرف، اس نے افغان وار یو ایس کے ساتھ ابتدا کی، اور 9/11 کے بعد اور آج کی جو صورتحال ہے جناب چیئرمین وہ انہی ڈیسیجنز کا نتیجہ ہے۔ ان ڈیسیجنز کے نتیجے میں جناب چیئرمین کیا ہوا؟ پاکستان میں ایکسٹریمسٹ گروپس نے اسلامک کورٹس کراچی، لاہور، پشاور، سوات کے اندر بنائے، لیکن ریاست خاموش تماشائی بن کے دیکھتی رہی۔
ملیٹنٹ گروپس نے snatch away کر state کے right کو to violence, and the state just watched, Mr. Chairman. Militant groups challenged the right of the writ of the state through violence, Janab Chairman, اور ریاست صرف دیکھتی رہ گئی۔ اس کے نتیجے میں جناب چیئرمین آج کی جو صورتحال ہے اس میں ایک طرف تو طالبان آ کے افغانستان کے اندر بیٹھ گئے ہیں، دوسری طرف ٹی ٹی پی ہے اور ان کے کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں ان کے گروپس جو ہیں وہ ری یونائٹ کر رہے ہیں اور ریلیجس ایکسٹریمزم جو ہے اور ٹیررزم وہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ اور جناب چیئرمین ایسی صورتحال کے اندر جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو جناب چیئرمین جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ جناب چیئرمین وداؤٹ کنسنسس کی ڈیسیجنز کے اندر I'll just take 3 minutes. جناب چیئرمین وداؤٹ کنسنسس کی ڈیسیجنز کے نتیجے کے اندر نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ مارچ وجود میں آئی، جس کے اندر نہ پارلیمان کو کانفیڈنس میں لیا گیا نہ دیگر سٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لیا گیا۔ جناب چیئرمین ریاست کو یہ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے ایجنڈا جو ہے وہ سیٹ کرے، اور بالخصوص ایسی ریاست جس کا ٹریک ریکارڈ یہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے آج پاکستان ایسے نہج پہ آ کے کھڑا ہوا ہے۔ آخر میں جناب چیئرمین میں صرف اشارہ کروں گا چند باتوں کا جو 22 تاریخ کو فاضل منسٹر آف انٹیریئر کی پریس کانفرنس ہوئی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں جناب چیئرمین فاضل وزیر صاحب نے یہ فرمایا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ کابل کے ذریعے سے ہو رہے تھے، جبکہ جناب چیئرمین پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کی پارلیمانی کمیٹی کے اندر اور پرائم منسٹر نے از خود جب اس کا اعلان ٹی وی کے چینل کے اوپر کیا ٹرکش انٹرویو کے اندر، یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی حکومت ڈائریکٹلی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، اور طالبان نے یہ بات کہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ڈائریکٹلی مذاکرات، آپ ڈائریکٹلی ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہیں وہ مذاکرات کریں، اور میرے علم کے مطابق جناب چیئرمین آج بھی حکومت پاکستان ڈائریکٹلی وہ مذاکرات کر رہی ہے۔ جناب چیئرمین ٹی ٹی پی اینڈ the government of Pakistan entered into a 20-day ceasefire on 2/10/2021۔ 10ویں مہینے کے اندر جناب چیئرمین 10ویں مہینے کے اندر جناب چیئرمین the ceasefire was violated by TTP on the 3rd, 5th, 8th, 11th کو 3 واقعات ہوئے، پھر 19 اور 21 کو 4 واقعات ہوئے، پھر 22 کو 2 واقعات ہوئے۔ تو جب آپ مذاکرات اور سو کالڈ سیز فائر چل رہا تھا تو ایک مہینے کے اندر more than a dozen واقعات of violation of the ceasefire took place by the TTP، اور پھر آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو ٹرمز ہیں وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، جبکہ ہم نے ان کو پولیٹیکل ایمنیسٹی بھی دینے کی بات کی، ہم نے ان کے قیدیوں کو رہا کرنے کی بھی بات کی جناب چیئرمین، لیکن آج پھر بھی جب ٹی ٹی پی یہ بات کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، آج پھر بھی حکومت یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمارے دروازے ٹی ٹی پی کے لیے کھلے ہیں اگر وہ پاکستان آتے ہیں۔ تو جناب چیئرمین اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ رکیں؟ اور آخر میں جناب چیئرمین اسی پریس کانفرنس میں the honorable interior minister said that Kabul, I will forget that the honorable interior minister نے کہا کہ there are many international forces جو اس وقت پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہیں، اور بہت سے ایسے
ग्रुप्स यहां पे कार फरमा हैं जिनकी इंटरनेशनल बैकिंग है, और उसमें उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का, और उसमें उन्होंने जिक्र किया सीपेक का कि सीपेक को भी डिस्टेबलाइज करने की ये कोशिशें हो रही हैं। तो जनाब चेयरमैन, मेरा यहां पे एक बुनियादी सवाल उठता है आपके तवज्जुह से कि जब पाकिस्तान को इस बात का इल्म है कि पाक चीन दोस्ती को और सीपेक को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर एक इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के अंदर अमेरिका की तरफ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अमेरिका ने तो ये बात वाज़े तौर पे कही है कि उसकी चाइना की कंटेनमेंट की पॉलिसी है, और उस चाइना की कंटेनमेंट की पॉलिसी के अंदर जनाब चेयरमैन उसने हिंदुस्तान को इस खित्ते का स्पोक्समैन जो है वो इस खित्ते का पुलिसमैन मुकर्रर करने की बात की है, और उस पुलिसमैन को पाकिस्तान जो है वो कभी भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और ना होगा जनाब चेयरमैन। लिहाजा जनाब चेयरमैन ऐसी सूरत हाल के अंदर जनाब चेयरमैन मेरी आपसे इस्तदा है कि आप कमेटी ऑफ द होल का इजलास बुलवाएं ताकि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को वहां पे बुलाया जा सके और वहां पे ये बैठ के ये खुली बात हो, पब्लिक के सामने ये बात हो, इन कैमरा नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम का हक है कि वो इस बात का तयन करें कि उनके आगे की सिमत क्या होगी। I am grateful to you and I apologize for having overstepped the time. YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।